بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین کو کچھ ایسے واقعات سنانا چاہتا ہوں جن واقعات کو سن کر ہو سکتا ہے میرا کوئی مسلمان بھائی، میری کوئی مسلمان بہن جادوگروں کی چالوں سے بچ جائیں۔ تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ مجھے ایک بہن نے کال کی اور ایک حیران کن بات بتائی۔ بہن کا کہنا یہ تھا، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرے اوپر کچھ اسیب کے معاملات چل رہے ہیں، میرے گھر والے ایک معالج پر عمل پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، تو گھر والوں کے فورس کرنے پر میں اس معالج کے پاس علاج کے لیے گئی، تو اس عامل نے کچھ عجیب و غریب کام کیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معالج نے، عامل نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ فلاں ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ اس کے سامنے ایک اور ٹیبل اور چیئر لگی ہوئی تھی۔ وہ بہن اس چیئر پر بیٹھی، اسے ایک کاپی پینسل دی گئی اور ساتھ اس بہن کو کہا گیا کہ اس کاغذ پر آپ نے 3-4 لائنیں لکھنی ہیں جو آپ کے ذہن میں خیالات چل رہے ہوں۔ کہتی میں نے وہ سارے خیالات 2-3 لائنوں میں لکھے۔ دور بیٹھے بابا جی نے، عامل صاحب نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی لفظ بہ لفظ جو میں نے لکھی تھی، اور میں حیران ہوگی کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ بہرحال اس بات کو اگنور کر دیا۔ اس بابے نے کہا کہ جادو بہت زیادہ سخت چلا ہے، تو 3-4 دن کے بعد آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں پڑھائی کروں گا اور ان کی ماضی کی ہسٹری دیکھوں گا، پھر میں بتاؤں گا جادو کس نے کیا، کیوں ہوا، اس کی ماضی میں ساری دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی بہن میں اپنے والدین کے ساتھ واپس گھر چلی گئی۔ 3 دن کے بعد جب رابطہ کیا تو عامل صاحب نے کہا کہ اس لڑکی سے میری بات کروائیں۔ جب کہتی میں نے کال پہ بات کی تو اس نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کیا۔ اس نے کہا دیکھیں میں نے آپ کی کتاب کھولی ہے اور اس میں کچھ آپ کی ہسٹری اچھی نہیں آ رہی۔ کہتی میرے ذہن میں وہ پہلا واقعہ جو تھا وہ گھوم رہا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ اس بابے نے جو میں نے اپنے دل کے خیالات ایک کاپی پر لکھے اور میرے پاس وہ موجود بھی نہیں تھا، دور بیٹھا ہوا تھا، وہ ساری باتیں بتا دی، تو اس کا مطلب ہے میری ماضی کی ہسٹری بھی یہ جان گیا ہوگا۔ تو ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کی غلطی بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کسی کا اگر عیب دیکھ بھی لیں تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ تو بندے کی جو غلطی ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی کو اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جادوگر اس ٹاپک کو اس لیے لے کے چلتے ہیں، انہوں نے بلیک میل کرنا ہوتا ہے، انہوں نے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات کرنے ہوتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں۔ وہ بہن کہتی مجھے، وہ کہتا آپ کی جو ماضی کی میں نے ہسٹری دیکھی ہے وہ میں نے آپ کے گھر والوں کے سامنے بتانی ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آئیں تو معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا، مجھے مجبوری سے بتانا پڑے گا۔ کہتی میں تو خوفزدہ ہو گئی کہ ہیں اس نے میرے کوئی ماضی کے شاید معاملات دیکھ لیے ہیں، کوئی غلطی بتائے گا، کوئی معاملہ بتائے گا۔ اب کہتی میں خوفزدہ تھی، بابا جی کی منتیں کر رہی ہوں، بابا جی آپ کوئی اس کے علاوہ حل نہیں نکل سکتا، آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں، کوئی قرآنی آیت بتا دیں۔ نہیں آپ کو ایک بار آنا پڑے گا، آپ کی ساری ہسٹری بتانی پڑے گی۔ تو اب کہتی میرے ذہن میں خوف سوار تھا کہ اس نے اگر کاپی پہ لکھی ہوئی وہ باتیں میری بتا دی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ میری ہسٹری بھی بتا دے گا۔ بہرحال اصرار کے بعد اس بابے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کے گھر والوں کے سامنے وہ معاملہ نہ بتاؤں تو پھر آپ، ایک میرا گھر ہے فلاں جگہ، تو جب یونیورسٹی جائیں گی تو اکیلی وہاں آ جائیے گا، پھر میں اکیلے بٹھا کے آپ کو پڑھائی کر لوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ بہن کہتی میں نے آپ سے رابطہ اس لیے کیا ہے، میں بالکل ایک دلدل کی طرف جا رہی ہوں کہ اگر میں گھر والوں کے ساتھ اس کے پاس جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے میری کوئی وہ غلطی بتائے جو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے میں کچھ غلطیوں کی اللہ سے توبہ بھی کر چکی ہوں۔ تو ایسی اگر باتیں بتائے گا تو میری رسپیکٹ، میری عزت میرے گھر والوں کے سامنے کم ہوگی۔ تو میرے گھر والے، میرے بھائی غصے والے بہت ہیں، اگر کوئی بات ذکر کر دی وہ تو مجھے مار دیں گے۔ تو میں بہت پریشان ہوں، اگر میں اس بابے کے کہنے پر اکیلی اس کے گھر جاتی ہوں تو وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بھی کچھ غلط ہو جائے گا۔ تو اب میں ایک دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ سب سے پہلی بات، جادو جنات کا علاج جو ہے کرنے کے لیے کچھ سلیمانی انگوٹھی نہیں چاہیے ہوتی۔ قرآن پاک کی آیات
مسنون دعائیں پڑھی جائیں تو جادو زائل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو فلک ناس کے ساتھ زائل ہوا، قرآن پاک کی آیات سے زائل ہوا، تو ہمارا جادو کیوں نہیں زائل ہو سکتا؟ حقیقت میں یہ ڈھونگ مچانے والے بابے عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، پیسے کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ تو بہن کہتی مجھے کوئی مشورہ دیں۔ اب میں نے اس بہن کو کہا تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے، اس کے پاس اکیلے بالکل نہیں جانا، بالکل اس کے پاس آپ نے نہیں جانا، کیونکہ شیطان ایک فتنے کا نیا رستہ، نیا دروازہ آپ کے لیے کھولنے والا ہے۔ اور جو غلطیاں اور گناہ اگر آپ سے ہوئے ہیں وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے درمیان آپ کا معاملہ ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کر چکی ہوں گی، نہیں کی اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی جادوگر یا عامل کے ہاتھ بلیک میل ہو رہا ہے، اس کو پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اور ایسے بابوں کو اس طرح کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کی تھوڑی بہت جو ہسٹری بتا سکتے ہیں، جس طرح اس نے ایک کاپی پر لکھے ہوئے چند الفاظ بتا دیے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ٹوٹکے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس نے وہ الفاظ بتائے، ہو سکتا ہے پیچھے کیمرہ لگایا ہوا ہو۔ اگر کیمرے والا معاملہ نہیں ہے، موکلات کا والا، جنات والا، کوئی اس نے غلط سیدھے الٹے عمل کر کے شیطانوں سے کام لیتا ہے، تو پھر بھی اس سے خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ڈر کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے، اور اس طرح کے ڈھونگ رچانے والے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے تابع کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔